اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 41۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، تیز رفتار ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قالو، کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن، اور نہیں ایمان لائے تھے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جو ہادو، یہودی ہیں، سماعون، بہت خوب سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون، اور بہت خوب سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کو، لم یأتوک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یحرفون، بدل دیتے ہیں، الکلمہ، باتوں کو، من بعد مواضعہ، اس کے صحیح موقعوں سے، اس کے صحیح جگہوں سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان، اگر، اوتیتم، تمہیں دیا جائے، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، مراد ہے اس سے حکم، اگر تمہیں حکم دیا جائے، ھذا، یہ، فخذوہ، تو اسے مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ، فاحذروا، تو بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ارادہ فرما لے، فتنتہ، فتنہ میں ڈالنے کا، فَلَن تَمْلِكَ، تو نہیں طاقت رکھتا تو، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کی، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ، کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان یطہر، کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، ذلت ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ چوری کی سزا کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے منافقین اور یہود کے کردار کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا آپس میں ربط یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے چوری کی ایک قسم کی سزا بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے ہاتھ کا کاٹ دینا۔ ابھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے منافقت کی اور یہودیوں کے ایک کردار کی سزا بیان فرمائی ہے، اگرچہ وہ کردار منافقوں اور یہودیوں کا بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کردار کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے زنا۔ یعنی زنا کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں پر یہودیوں کے کردار کو واضح کرنا مقصود ہے، جنہوں نے تورات کے اندر بیان کردہ زنا کی سزا کو اپنی مرضی سے بدل دیا تھا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دینا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ان کی اصلی جگہوں سے، ان کی اصلی مراد سے، ان کی حقیقی مراد سے ہٹا دینا، یہ بھی ایک قسم کی چوری ہی ہے۔ اب سنیے آیت مبارکہ کو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ جو کہ بڑے تیز رفتار ہیں کفر کے اندر،
ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے صرف اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین ہونے سے منع فرمایا کہ اے میرے رسول آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ دو قسم کے لوگ، ایک منافقین اور ایک یہود۔ منافقین جو کہ کفر کے اندر بڑی تیز رفتاری سے کام لے رہے ہیں، وہ کافروں سے دوستیاں کرنے میں اور اپنے کفر کو ظاہر کرنے میں بڑی تیزی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا شیوا کیا ہے کہ وہ اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان سے محروم ہے۔ آمنا بافواہہم، وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہاں پر بات ہو گئی منافقین کی کہ میرے محبوب منافقوں کا کردار آپ کو غمگین نہ کرے۔ دوسری بات اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمائی وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں سے بھی آپ غمگین نہ ہوں جو لوگ یہودی ہیں۔ اب اس سے آگے یہود کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آیت مبارکہ کی مکمل تشریح آپ کے سامنے رکھوں، آپ اس آیت مبارکہ کا اگر شان نزول سمجھ لیں گے، واقعہ ہے اس کے پیچھے، اس کی بیک گراؤنڈ میں، اگر وہ واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آیت مبارکہ کا پورا مفہوم پوری طرح کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ خیبر کے اندر کچھ یہود آباد تھے، مدینہ منورہ کے اندر بھی یہود تھے، خیبر کے اندر بھی یہود تھے۔ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ وہ مالدار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر تو ان کی سزا ہے رجم، سنگسار کرنا۔ اب چونکہ یہ ایک مالدار لوگ ہیں تو ان کو سنگسار کرنا تو یہ نامناسب ہوگا، ان کی شان و شوکت کے خلاف ہوگا۔ تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ایسی آ گئی ہو، کوئی وحی ایسی آ گئی ہو کہ جس کے اندر یہ سنگسار کی سزا منسوخ ہو چکی ہو، اس طرح یہ سنگسار سے بچ جائیں گے۔ خیبر کے یہودیوں نے ان دونوں مرد و عورت کو قبیلہ بنی قریظہ کے پاس بھیجا، جو کہ یہود ہی تھے، مدینہ طیبہ کے اندر آباد تھے، کہ قبیلہ بنی قریظہ ان دونوں مرد و عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جائیں اور معلوم کریں کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان دونوں مرد و عورت کو یہ بات سمجھا دی خیبر کے یہودیوں نے کہ جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ تو دیکھنا کہ وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں۔ اگر وہ رجم کا یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، اور اگر وہ تمہیں کوڑے لگانے کا حکم دیں تو ان کی بات کو مان لینا۔ یہ انہوں نے بات سمجھا کے بھیج دی۔ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ ان دونوں مرد و عورت کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آ کر معلوم کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا بیان فرمائی کہ ان دونوں کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ یہودیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے بہت بڑے عالم ابن سوریہ کو بلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے پوچھا تمہارا ابن سوریہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو تورات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل اس کی بات کو مان لیں گے۔ ابن سوریہ کو بلا لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابن سوریہ، میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس اللہ نے تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تمہیں دریا میں غرق ہونے سے بچایا، تمہیں بخیر و عافیت دریا سے پار لگایا، فرعون کو دریا میں غرق کیا، فرعونیوں کو دریا میں غرق کیا، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر طرح طرح کی نعمتیں اور انعامات فرمائے،
میں اس اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کتاب تورات کے اندر زنا کی سزا سنگسار کرنا بیان کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہماری کتاب تورات کے اندر یہی حکم ہے جس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن ابن سوریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب میں کیا ہے، قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 4 معتبر لوگ، عادل لوگ گواہی دے دیں اور زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری کتاب میں بھی بالکل یہی حکم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن سوریہ، پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اس حکم کو تبدیل کیوں کر دیا؟ تم اس حکم کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہمارے بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے یہی جرم کیا تھا۔ اب چونکہ وہ بادشاہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے سزا نہ دی۔ بعد ازاں یہ چلن ہو گیا، یہ جرم ہمارے معاشرے کے اندر رواج پکڑ گیا، لوگ بکثرت اس جرم کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب مبتلا ہو گئے تو اسی دوران ایک اور شخص نے زنا کا ارتکاب کیا، بادشاہ نے اس کو سنگساری کی سزا دینا چاہی، لیکن لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ پہلے تم اپنے چچا زاد بھائی کو یہ سنگساری کی سزا دو، جب تک تم اسے سزا نہیں دو گے تم کسی عام آدمی کو بھی یہ سزا نہیں دے سکتے۔ ابن سوریہ نے کہا، پھر ہم سب نے مل کر مشورے کے ساتھ اس کی سزا میں ترمیم کر دی، اس کی سزا کو بدل دیا۔ وہ سزا ہم نے یہ تجویز کی کہ 40 کوڑے لگائے جائیں، خواہ کوئی امیر ہو خواہ کوئی غریب ہو، جو شخص بھی اس جرم کے اندر مبتلا ہوگا اسے 40 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ایسا جرم کرنے والے کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر الٹا بٹھا کے پورے شہر کے اندر گشت کرایا جائے گا، پورے شہر کے اندر اسے گھمایا جائے گا۔ یہ ہم نے سزا تجویز کر دی۔ یہود کے جو بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، ابن سوریہ، ہم نے تیری جتنی تعریف کی ہے تو اس تعریف کا مستحق نہیں تھا۔ اس ابن سوریہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے اللہ کی جانب سے عذاب کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں نے اس لیے بول دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ کی جانب سے عذاب نہ آ جائے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آپ آیت مبارکہ کو سنتے جائیے، آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ پوری آیت کی بخوبی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ جھوٹ بولنے کے لیے بڑا خوب سنتے ہیں، سماع سے کام لیتے ہیں۔ سماع کا ایک معنی ہے قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، یعنی کسی کی بات کو جب آدمی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے تو لا محالہ وہ اس کی بات کو قبول بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بڑے غور سے، بڑے انہماک سے کسی کی بات کو سننا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہود جھوٹ بولنے کے لیے بڑے غور سے، انہماک سے باتیں سنتے ہیں، جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، جھوٹ کو پروان چڑھانے کے لیے۔ یعنی یہود کا جو پورا کردار ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ جھوٹی باتوں کو بیٹھ کے بڑے غور سے سنتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور وہ بڑے غور سے سنتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اس قوم کو، ایک دوسری قوم کو جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ جو خیبر کے یہودی تھے، ان خیبر کے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خیبر کے یہودی آپ کے پاس نہیں آئے، انہوں نے قبیلہ بنی قریظہ کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں وہ خیبر کے یہودی؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل دیتے ہیں باتوں کو اس کی صحیح جگہوں سے۔ جو معنی مراد ہوتا ہے اس مرادی معنی کو، اس حقیقی معنی کو ایک جھوٹے معنی کے ساتھ وہ بدل دیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں وہ الفاظ کو غلط معانی پہناتے ہیں، الفاظ کے غلط مطلب نکالتے ہیں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، وہی خیبر کے یہودی وہ کہہ کے بھیجتے ہیں ان مجرموں کو، ان زانیوں کو، مرد و عورت کو، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے فخذوہ تو اسے مان لو، وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اسے نہ مانو۔
یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیں تو اسے نہ مانو، اور اگر وہ کوڑے لگانے کا حکم دے تو پھر اس حکم کو مان لو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے تو اللہ سے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اولاً ابتداءً کسی کو بھی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، مگر جب کوئی خود اپنے آپ کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل لے اور وہاں سے نکلنے کا وہ نام تک نہ لے، ڈٹ جائے اسی گمراہی کے اوپر، تو پھر اللہ کریم ایسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا یعنی ہمیشہ گمراہی میں رہنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر کوئی شخص بھی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو اے قرآن کو سننے والے تو اسے اس فتنے سے بچا نہیں سکتا۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو آپ انہیں جبراً اس گمراہی سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کسی کو نیکی کی طرف جبراً لے کے نہیں آتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو برائی سے جبراً نہیں بچاتا۔ تو آیت کا مطلب یہ بنا کہ جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کریم فرما دے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کس کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ جو خود اپنے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ ان غلیظ لوگوں کو، ان بد کردار لوگوں کو، ان گمراہ لوگوں کو، ان بدترین بدبخت ترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا کہ ان کے دلوں کو پاکیزگی عطا کی جائے، یہ پاکیزگی کے لائق ہی نہیں ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور انہی کے لیے دنیا میں ذلت بھی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ